اگر کسی انسان کے پاس نہ پینے کا صاف پانی ہو اور نہ کھانے کو کچھ، اور وہ بالکل اکیلا ہو، تو وہ کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے؟ آپ میں سے اکثر کہیں گے شاید 5 یا 10 دن یا زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے۔ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص ایسے ہی حالات میں پورے 438 دن تک زندہ رہا، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ نہ کوئی سہولت، نہ مدد، نہ امید، پھر بھی وہ شخص ہار نہیں مانا۔ آج ہم اس ناقابل یقین لیکن سچی کہانی کے بارے میں بات کریں گے، جو صرف ایک انسان کے زندہ بچ جانے کی نہیں، بلکہ حوصلے، ہمت اور انسان کی آخری سانس تک لڑنے کی کہانی ہے۔ یہ صرف ایک فشرمین کے زندہ بچ جانے کی کہانی نہیں، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کی اصل طاقت اس کے جسم میں نہیں بلکہ اس کے حوصلے میں چھپی ہوتی ہے، جو اسے آخری سانس تک لڑنے پر مجبور کرتا ہے، پھر سامنے چاہے پیسفک اوشن جیسا بے رحم سمندر ہی کیوں نہ ہو۔ یقیناً اب تک آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ یہ کہانی ایک ماہی گیر کی اور ایک سمندر پیسفک اوشن کی ہے، لیکن یہ کوئی عام سمندر نہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے۔ ہم سب نے اسکول میں پڑھا ہے کہ زمین کا 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے اور باقی 30% حصہ خشک، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ صرف پیسفک اوشن اکیلا ہی اتنا بڑا ہے کہ اس کا ایریا دنیا کی تمام لینڈ سے بھی زیادہ ہے؟ جی ہاں، پوری زمین کی جتنی بھی خشک جگہ ہے، کانٹیننٹس، پہاڑ، ملک، شہر اور گاؤں، یہ سب مل کر بھی پیسفک اوشن سے چھوٹے ہیں۔ پیسفک اوشن کا ایریا تقریباً 165 اسکوائر کلومیٹر ہے، جبکہ زمین کی تمام خشک جگہ یعنی تمام کانٹیننٹس، پہاڑ، ملک اور شہر صرف 148 ملین اسکوائر کلومیٹر پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اور اگر اب بھی آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ پیسفک اوشن اصل میں کتنا بڑا ہے، تو ذرا سوچیں۔ اگر آپ چلی کے ساحل سے زمین کے اندر سیدھی کھدائی شروع کر دیں اور زمین کو آر پار بھی کر لیں، تو جہاں آپ نکلیں گے وہ جگہ بھی پیسفک اوشن ہی ہوگی۔ اتنا بے رحم اور لامحدود سمندر، اور ایک تنہا فشرمین 438 دن تک موت سے لڑتا رہا۔ ایسا سمندر جہاں اگر کوئی انسان گم ہو جائے تو اس کے واپس ملنے کے چانسز تقریباً 0 ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ زندہ کیسے رہا؟ نہ کھانا، نہ پانی، نہ کوئی مدد، پھر بھی 438 دن تک ایسا کیسے ممکن ہے؟ اور اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں واپس جانا ہوگا نومبر 2012 میں۔ 17 نومبر 2012 میکسیکو کے ساحل پر ایک چھوٹی سی کشتی سمندر کی طرف روانہ ہوئی۔ کشتی پر صرف 2 لوگ سوار تھے، جو سیلواڈور الورنگا اور اس کا نوجوان ساتھی۔ ان کا بس 30 گھنٹے تک مچھلی پکڑنے کا ارادہ تھا۔ نہ کوئی چھت، نہ کیبن، صرف ایک چھوٹا سا انجن اور ایک ریفریجریٹر مچھلیاں رکھنے کے لیے۔ ان کے پاس 3 چھریاں اور 3 بالٹیاں تھیں کہ اگر پانی بھرے تو نکالا جا سکے۔ ایک جی پی ایس ٹریکنگ ڈیوائس بھی تھی، مگر بدقسمتی سے وہ واٹر پروف نہیں تھی۔ ایک ریڈیو تھا، مگر اس کی بیٹری آدھی چارج تھی۔ اس علاقے کے ماہی گیر جانتے تھے کہ طوفان آنے والا ہے، سمندر کا مزاج بگڑ چکا تھا اور ہواؤں کا رخ بدل رہا تھا۔ لیکن جب پیٹ اور جیب خالی ہو اور ایک دن کی کمائی پورے ہفتے کا سہارا بن سکتی ہو، تو انسان خطرے کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے، اور یہی ان دونوں نے کیا۔ ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہو کر وہ ساحل سے 120 کلومیٹر دور نکل گئے۔ پھر رات کے 1 بجے وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ طوفان آ گیا اور ہوا تیز ہو گئی، لہریں اونچی ہونے لگی، آسمان پر بادلوں کی گرج تھی اور سمندر کا پانی جیسے بے قابو ہو چکا تھا۔ ان کی کشتی مسلسل ادھر ادھر ہل رہی تھی۔ گھبراہٹ میں انہوں نے کشتی کا وزن کم کرنے کی کوشش کی اور جتنی چیزیں ساتھ لائے تھے سب سمندر میں پھینک دی۔ کشتی میں پانی جمع ہوتا رہا اور وہ اسے گھنٹوں نکالتے رہے۔ صبح ہوئی تو موسم کچھ بہتر ہونے لگا۔ الورنگا کو میلوں دور تک پانی صاف دکھائی دینے لگا۔ پھر اچانک اسے ایک ابری ہوئی شے نظر آئی، جیسے کوئی پہاڑ ہو۔ وہ سمجھ گیا کہ ساحل زیادہ دور نہیں ہے، 2 گھنٹے کا راستہ ہوگا۔ جب لگا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو کشتی کا انجن اچانک بند ہو گیا۔ الورنگا نے فوراً ریڈیو نکالا، اپنے باس کو اطلاع دی کہ انجن خراب ہو گیا ہے۔ دوسری طرف سے جواب آیا کہ جی پی ایس بھیجو، ہم تمہیں ٹریک کریں گے۔ الورنگا نے کہا کہ جی پی ایس کام نہیں کر رہا۔ اس کے باس نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہیں لینے آ رہے ہیں۔ الورنگا نے کہا کہ ابھی آؤ، میں بری طرح پھنس گیا ہوں۔ یہی اس کے کہے گئے آخری الفاظ تھے، کیونکہ ریڈیو کی بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ دوسری طرف ان کا باس کئی دن تک انہیں تلاش کرتا رہا، لیکن یہ کشتی ایک سوئی کی طرح گم ہو گئی۔ تیز ہوائیں انہیں ساحل سے دور دھکیلتی جا رہی تھی، ہر طرف پانی ہی پانی تھا،
اور سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ انہیں یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ کیا وہ اب بھی وہی ہے جہاں کل مچھلیاں پکڑ رہے تھے، یا پھر ہوا انہیں نارتھ کی طرف لے گئی ہے، یا شاید وہ ویسٹ کی طرف ڈرفٹ کر رہے ہیں۔ صرف 5 دنوں بعد وہ دونوں ساحل سے 450 کلومیٹر دور جا چکے تھے۔ اب تصور کریں کہ ایک چھوٹی سی کشتی، نہ پینے کے لیے صاف پانی اور نہ کھانے کے لیے کچھ، اور چاروں طرف صرف پانی ہی پانی، بس 2 انسان اور ایک ایسا سفر جو کب ختم ہوگا کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر دونوں نے زندہ رہنے کے لیے جد و جہد شروع کی۔ وہ ہاتھوں سے مچھلیاں پکڑتے اور کچا گوشت کھا کر پیٹ بھرتے رہے۔ جب بارش ہوتی تو سمندر میں تیرتی ہوئی پرانی بوتلیں اٹھا لیتے اور ان میں بارش کا پانی جمع کرتے رہتے، لیکن جب بارش رک جاتی اور پانی ختم ہو جاتا تو پھر جو بھی ممکن ہوتا وہی پینا پڑتا، کبھی مچھلیوں اور کچھوؤں کا خون اور کبھی کچھ اور، بس زندہ رہنے کے لیے۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے، دن ہفتوں میں بدلے اور ہفتے مہینوں میں۔ 4 مہینے گزر چکے تھے۔ الورنگا کا ساتھی آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگا تھا۔ روز ایک جیسا کچا گوشت کھانا پڑتا تھا، نہ نیند نہ سکون، یہ سب اس کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن اس نے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا۔ الورنگا بار بار اسے سمجھاتا رہا اور حوصلہ دیتا رہا، لیکن اس کا ساتھی خاموش ہوتا گیا، اور پھر ایک دن وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اب الورنگا اکیلا ہو گیا تھا، نہ کوئی بات کرنے والا تھا اور نہ ہی سننے والا، صرف لہروں کی آواز اور خاموشی، بس بھوک، پیاس اور نہ ختم ہونے والا سمندر۔ اصل سوال یہ تھا کہ وہ کب تک زندہ رہ سکے گا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور پھر ایک دن الورنگا کو دور سے ایک بڑا کارگو شپ نظر آیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار مہینوں بعد امید کی چمک لوٹ آئی۔ اسے لگا شاید اب میں بچ جاؤں گا۔ وہ پوری طاقت سے ہاتھ ہلانے لگا اور اشارے کرتا رہا۔ جہاز پر بیٹھے لوگوں نے اسے دیکھا، جواب میں ہاتھ بھی ہلایا، لیکن پھر جہاز آگے بڑھ گیا، جیسے اس کی چیخیں اور دعائیں سب سمندر میں گم ہو گئی ہوں۔ مہینوں کی بھوک، پیاس اور تنہائی کے بعد ایک لمحے کے لیے امید ملی تھی، لیکن وہ امید بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ صدمہ اور مایوسی صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو کھلے سمندر میں اکیلا اور بے سہارا رہ گیا ہو۔ 11 مہینے گزر چکے تھے اور الورنگا کا جسم دھوپ سے بری طرح جل چکا تھا۔ اور پھر آیا وہ دن، جنوری 2014۔ اس کی نظر سمندر میں تیرتے ناریل کے چھلکوں پر پڑی۔ یہ اس کے لیے ایک اشارہ تھا کہ شاید ساحل قریب ہے۔ اس نے ہمت کی اور پانی میں چھلانگ لگا دی، اور تیرتا ہوا آخر ایک چھوٹے سے جزیرے تک پہنچ گیا۔ یہ 438 دن بعد ہی تھا کہ اس نے پہلی بار انسانوں کو دیکھا۔ یہ جگہ تھی مارشل آئی لینڈز کا ایوون ایٹول، جو دنیا کے سب سے دور دراز مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ چھوٹا سا جزیرہ بھی نہ ڈھونڈ پاتا تو شاید اس کی کشتی مزید 5000 کلومیٹر بہتی ہوئی فلپائن جا پہنچتی، اور اتنا لمبا سفر شاید اس کی جان لے لیتا، لیکن قسمت نے اسے یہ موقع دیا۔ بعد میں اسے ریسکیو کر کے اپنے گھر واپس لے جایا گیا، جہاں اس نے اپنی کہانی پر ایک کتاب بھی لکھی۔ مگر اس کے بعد ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ ساتھی ماہی گیر کے گھر والوں نے اس پر کیس کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شاید الورنگا نے زندہ رہنے کے لیے اپنے ساتھی کو کھا لیا تھا۔ یعنی سمندر میں تقریباً 1 سال سے زیادہ زندہ رہنے کے بعد بھی یہ تنازع اور الزام اس کا پیچھا کرتے رہے۔